کہا کہ اے میرے بیٹے، نوجوان بیٹے، تیری شادی کو کچھ دن ہی ہوئے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ کربلا میں مصطفیٰ کا نواسا اکیلا ہو گیا ہے، اس کی مدد کے لیے جانا یہ تمہیں تیری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں نے تجھے اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے رکھا تھا، لیکن آج تو کربلا میں مصطفیٰ کی امت کا سہارا بننے کے لیے چلا جا۔ عبداللہ وہاب کلبی حسین کے ساتھ ہو گئے۔ اس طریقے سے قافلہ بنتا گیا۔ حور بن ریاحی سب سے پہلے، حور بن ریاحی کو حسین کے خیمے سے سب سے پہلے شہید ہونے والا کوئی بندہ ہے، وہ حور بن ریاحی ہے۔ حور نے مصطفیٰ کے نور نے حور کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جنت کا سرٹیفکیٹ، اور کہا انت حر من النار، اے حور تیرا نام حور ہے اور میں تجھے جہنم سے آزاد کرتا ہوں، میں تجھے جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ حور بن ریاحی سب سے پہلے حسین کے خیمے سے نکلا اور یزیدی پاور کے سامنے وہ لتھڑایا۔ یزیدی پاور کے سامنے جب حور بن ریاحی گیا، حور ایسی طاقت کا نام ہے جس کے سامنے بڑے بڑے سرما لرز جاتے تھے۔ حور بن ریاحی جو اپنی تلوار بازی سے ملک شام میں ایک رعب رکھتا تھا، حور بن ریاحی نے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ واصل جہنم کرنے کے بعد حور بن ریاحی جنت نصیب ہو گئی، شہادت فرما لی۔ شہادت کے بعد عبداللہ وہاب کلبی شہید ہوئے۔ عبداللہ وہاب کلبی کے بعد ظہیر بن کین البجلی شہید ہوئے۔ ظہیر بن کین البجلی کے بعد تمام تر اصحاب کربلا شہید ہوتے گئے۔ جب آخری وقت آیا تو اہل بیت میں سب سے پہلے حضرت عباس، سب سے پہلے مولا غازی عباس، جب سکینہ نے کہا کہ چچا پانی کی بڑی شدت ہے، العطش کا نعرہ میں لگا رہی ہوں، مجھے پانی چاہیے، کربلا میں چچا آپ سے کچھ نہیں مانگتی سوائے پانی کے، مجھے پانی کی پیاس شدت ستا رہی ہے، العطش کا میرا نعرہ ہے، العطش پیاس کو کہتے ہیں۔ کہا کہ اے بابا جان، اے چاچا جان، مجھے پیاس لگی ہے، میرے زندگی میں پہلی بار آپ سے کوئی امید رکھی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ اے عباس، سکینہ جس کی بھتیجی ہو اور چچا عباس ہو، وہ پیاسی ہو نہیں سکتی، اے عباس مجھے پانی کی شدت ہے، پانی چاہیے۔ حضرت عباس امام حسین کے قریب گئے اور سرکار مولا حسین سے اجازت طلب کی۔ مولا حسین نے اجازت مرحمت نہ فرمائی، کہا کہ ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے۔ دیر کرتے کرتے حضرت عباس سے سکینہ کا رونا دیکھا نہ گیا اور حضرت عباس نے کہا کہ سرکار میرے لیے نہیں، سکینہ کے لیے اجازت مرحمت کرے، کیونکہ میں سکینہ کے سکھے ہوئے لب کو نہیں دیکھ سکتا، میں سکھے ہوئے لبوں کو اب نہیں دیکھ سکتا، سرکار مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ حضرت عباس کو امام حسین نے کہا کہ اے عباس، میں تجھے اجازت ضرور دیتا ہوں، لیکن پانی لانے کی اجازت ہے، تو اپنی تلوار کو میان سے مت نکالنا، کیونکہ میں تجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ کہ حضرت عباس کو کاش حسین ابن علی نے اجازت جنگ دی ہوتی تو آج تک کے یزیدیوں کو یہ معلوم چلتا کہ ایک شیر خدا کا لال جسے حضرت عباس کہتے ہیں، کوفہ سے لے کر کربلا، کربلا سے لے کر بصرہ، بصرہ سے لے کر شام، شام سے لے کر دمشق کی تک اگر یزیدی سب میں کھڑے ہوتے، حضرت عباس ان تمام کے سر کو قلم کر دیتا، کیونکہ وہ طاقت و جوہر حضرت عباس کے پاس ہے۔ لیکن جنگ کی اجازت نہ ملی۔ حضرت عباس پانی لینے کے لیے گئے۔ جب پانی لینے کے لیے گئے تو یزیدی حضرت عباس کو دیکھ کر ایسا شور مچانے لگے کہ بھاگ جاؤ اپنی زندگی بچانے کے لیے، کیونکہ وہی شیر آ رہا ہے جس کے باپ نے خیبر کو ہاتھ میں اٹھایا تھا۔ یہ وہی شیر آ رہا ہے جس کے باپ نے خیبر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا۔ اگر اپنی زندگی کا امان چاہتے ہو تو حضرت عباس کے راستے کو چھوڑ دو۔ یزیدی راستہ خود بخود دیتے گئے۔ حضرت عباس کا گھوڑا فراز کی چھاتی پر جا کے آ پہنچا، فرات کی چھاتی پر آ کے حضرت عباس کا گھوڑا آ گیا۔
घोड़े ने भी पानी न पिया, हजरत अब्बास ने भी पानी न पिया, क्योंकि उन्हें तिश्नगी ये सकीना याद आ गई कि सकीना प्यासी है, मेरा इमाम प्यासा है, मैं कैसे पानी पी सकता हूँ, मैं तो इमाम ज़ादों का गुलाम ज़ादा हूँ, वो फातिमा की औलाद है, मैं उम्मे बनीन का बेटा हूँ, बनीन का बेटा फातिमा के बेटे से बड़ा नहीं हो सकता, मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक मेरा मौला हुसैन पानी न पिए। हजरत अब्बास ने पानी न पिया, मशकीज़े में पानी को लिया, पानी को लेकर हजरत अब्बास घोड़े पर सवार होके चले तो यजीदियों ने हमलावर होके कहा कि अब्बास के सामने से तुम अमान की जिंदगी की भीख मांगते थे क्योंकि उसका चेहरा हैदरे कर्रार की याद दिलाता है, लेकिन उसकी पीठ याद नहीं दिलाती, तुम पीछे से हमला करो। यजीदियों ने पीछे से तीर के बौछार शुरू कर दिए, यजीदी नेज़े मार रहे हैं, कोई इस तरीके से कोई इस तरीके से, हजरत अब्बास के बाजू को कलम कर दिए। हजरत अब्बास ने उस मशकीज़े को अपने मुंह में रखा, मशकीज़े को मुंह में रखने से हजरत खोली जो अबलग कुत्ता था, खोली ने अपना तीर चलाया, तीर चलाने के बाद उस मशकीज़े के अंदर सुराख कर दिया, पानी सब बह गया। हजरत अब्बास जमीन पर गिर गए, जमीन पर गिरने के बावजूद भी जो हाथ कलम है इसके बावजूद भी मौला अब्बास की ताकत के जौहर देखे, जिसने बगैर तलवार को मियान से निकाले 300 यजीदियों को जिसने अपने धक्के से मार दिया हो, उसे हजरत अब्बास इब्ने हैदर कर्रार कहते हैं, जिसने अपने धक्के से यजीदियों में से 300 यजीदियों को धक्के से मार दिया। हजरत अब्बास जमीन पे गिर गए, जमीन पर गिरने के बाद हजरत अब्बास ने आवाज लगाई, या हुसैना। इमाम हुसैन लरस गए ये आवाज सुन के और कहने लगे कि ज़ैनब, अब्बास आखिरी सांस ले रहा है। ज़ैनब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जिसका भाई अब्बास हो वो कभी आखिरी सांस नहीं ले सकता। हुसैन ने कहा कि जब अब्बास पैदा हुए थे उन्होंने मेरी आंख में पहली आंख डाली थी, वो सबसे पहले अब्बास ने मुझे देखा था। आज अब्बास आखिरी सांस ले रहा है, इसकी दलील ये है कि अब्बास ने या हुसैना का नारा लगाया है और वो मुझे देखना चाहते हैं, क्योंकि वो आखिरी नजर भी मुझे देखना चाहते हैं, ये आखिरी नजर की भीख है। हुसैन ने हजरत अब्बास के करीब गए और हुसैन को हजरत अब्बास ने कहा कि सरकार आंखों पर खून ज्यादा है, उस आंख को थोड़ी साफ कर ले ताकि मैं आपको देख सकूं। हजरत अब्बास ने हुसैन की रूह को रुखे ज़ैबा को देखा और फुस्तु बिरब्बिल काबा का नारा लगाते हुए जामे शहादत नोश फरमा लिया। जामे शहादत नोश फरमाने के बाद कासिम, हजरत कासिम बिन हसन की जब बारी आई तो कासिम बिन हसन ने अपने फूफी ज़ैनब से कहा कि ज़ैनब फूफी मुझे इजाज़त चाहिए, मैं अपने चाचा से डायरेक्ट बात नहीं करता क्योंकि मैं अदब का एक ख्याल रखता हूँ। मैंने कभी भी हुसैन इब्ने अली से डायरेक्ट कलाम नहीं किया क्योंकि मुझे अदब का बड़ा मलहूज रखता हूँ, क्योंकि मेरे बाबा हसन इब्ने अली ने कहा है कि मैं हुसैन से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अरे मेरे बेटे, तू मेरे भाई से ज़्यादा मोहब्बत रखना। तो अरे मैं, मेरी फूफी जान, मैंने तब से लेकर आज तक हुसैन के अदब को मलहूज रखा है, मैंने अपने चाचा से आंखें मिलाकर कभी बात नहीं की है, मैं इजाज़त नहीं ले सकता। आप ऐ फूफी मेरी इजाज़त लेने में थोड़ी मदद फरमाए ताकि मुझे इजाज़त जंग मिल जाए। तो फूफी ने कहा कि बेटा मैं तो इजाज़त तुझे नहीं दे सकती, लेकिन मैं जाके हुसैन को ये बता सकती हूँ कि कासिम को जाने की इजाज़त दी जाए। हजरत कासिम को फूफी लेके गए ज़ैनब और हुसैन को कहा क्या हुसैन इब्ने अली अपने इस भतीजे को जंग में जाने की इजाज़त दी जाए। तो हुसैन ने कहा क्या कासिम तुम मेरे भाई के चश्मो चिराग हो, आए कासिम तू मेरे भाई की एक अलामत और निशानी है, मैं तुझे जंग में जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि अगर कोई ऐसी जगह जाना होता जहाँ पर सुकून और कल्ब हो तो मैं तुझे इजाज़त दे दूँ, लेकिन यहाँ तो
जंग ही जंग है, मौत तेरे सामने आड़ में आई हुई है, मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं। तो कासिम को याद आया कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे हजरत इमाम हसन मेरे वालिद ने एक तावीज़ दिया था और कहा था कि बेटा जब सख्त परेशानी आए, सख्त मुसीबत पेश आए, सख्त परेशानी का आलम हो, बहुत ज्यादा आलम और दर्दनाक खूनी मंजर तेरे सामने आ जाए तो इस तावीज़ को खोल देना तो तुझे राहत मिल जाएगी। तुम उस वक्त कासिम सोचते हैं कि ऐ करबला वालों, ये करबला की हवाएं इतनी सख्त है कि आज पानी भी बंद है, आज पानी की तिश्नगी हमारे खेमे तक आ गई है। 22,000 का लश्कर 72 के सामने आया है। मेरा चचा हुसैन इब्ने अली दीन को बचाने के लिए तने तन्हा खड़ा है, इससे ज्यादा मुसीबत नहीं हो सकती। मैं इस तावीज़ को खोल के तो देखूं कि मेरे बाबा ने इसमें क्या लिखा है। तो जब तावीज़ को खोला तो आग पहली ही इबारत पड़ी और आंख से आंसू निकले खुशी के और कहने लगे कि ऐ फूफी जान, ये तावीज़ हुसैन इब्ने अली को दिखला दो क्योंकि मेरे बाबा का लिखा हुआ तावीज़ है, ये तहरीर उनके बड़े भाई की है। हुसैन, आए फूफी तुम्हारी बात का इनकार कर सकते हैं लेकिन अपने इमाम की बात का इनकार नहीं कर सकते। हुसैन का इमाम भी इमाम हसन है, हुसैन का इमाम भी हसन है, हसन की बात को इमाम हुसैन नहीं टाल सकते। ये तावीज़ उन्हें बतला दो। तो उस तावीज़ में कुछ इस तरीका की इबारत लिखी हुई थी कि ऐ मेरे बेटे कासिम, करबला का मैदान होगा, 22,000 का लश्करे जर्रार होगा, मेरे हुसैन अकेले तने तन्हा करबला में यजीदी पलीदी ताकतों के सामने खड़े होंगे। उस वक्त इस्लाम सिर्फ और सिर्फ हर जगह से हुसैन को आवाज दे रहा होगा। नाना की उम्मत को जिंदगी देने के लिए मेरा भाई अकेला 3 दिन का प्यासा खड़ा होगा। अरे कासिम, मैं तुझे ये इजाजत और ये हुक्म देता हूँ कि तू मेरे भाई की लाश को मत देखना, मेरे भाई तेरी लाश को देखे। तो मेरे भाई की लाश को मत उठाना, तेरी लाश को मेरा भाई उठाए। मेरे भाई के लिए तू अपनी जान की कुर्बानी देना। जब ये खत इमाम हुसैन ने इमाम हसन के हवाले से कासिम के बारे में इमाम हुसैन ने पढ़ा, इमाम हुसैन करबला के मैदान में बिल्कुल जर्रा बराबर भी घबराए नहीं थे। लेकिन जब खत की इबारत को पढ़ा, हुसैन के बदन में लर्जा बरंदाम तारी हो गया, लर्जा तारी हो गया और हुसैन लर्जे में आ गए। कहा कि मेरा भाई हसन करबला का मंजर उस वक्त देख रहा था जब कासिम तू बच्चा था। मेरा भाई हसन करबला का मंजर उस वक्त देख रहा था कि कासिम तू बच्चा था, मैं तो तुझे नहीं भेजने वाला था, लेकिन मेरे भाई की बात को मैंने कभी नहीं टाली है। ये हसन का खत है और ये खत तेरे लिए शहादत का सर्टिफिकेट है, तू जा सकता है, तुझे इजाजत है। कासिम बिन हसन ने घोड़े पर सवार होकर तमाम अपने अहले बैत की खवातीनीन को सलाम करके जंग की तरफ निकले। तो यजीदियों में एक खलबली मच गई क्योंकि हाशमी शेर आ रहा है जंग के लिए। आज तक अभी तक जो आ रहे थे वो असहाब थे, कुछ गुलाम थे, कुछ अंसार थे, लेकिन अब जो आ रहा है वो हाशमी शेर है। हाशमी शेर के हाशमी खूने फातिमा जिसकी रगों में है वो कासिम बिन हसन आ रहा है, हैदर कल्लार का पोता आ रहा है। अरे यजीदियों, और तुम में जो ज्यादा ताकतवर हो और जो ज्यादा माहिर जंग हो उसे आगे करो, क्योंकि कासिम के सामने लड़ना एक्सपीरियंस वालों का काम है। तुम लोग जो अभी यजीदियों में जो नाम निहाद यजीदी है वो पीछे आ जाओ, और जो बड़े पाए के पैमाने के तजर्बाकार जंगी है उन्हें आगे करो। तो अरजक जैसा शामी फौज का लीडर आगे हुआ कासिम बिन हसन के सामने, और उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने कहा कि कासिम के सामने अरजक तू जा, क्योंकि मैंने तुझे लड़ते हुए देखा है कि तू जिसे तलवार मारता है उसको दो नीम कर देता है। तेरे 10 बेटे हैं, 10 बेटों के साथ तूने जो भी जंग लड़ी है तूने कभी शिकस्त नहीं खाई, तो कासिम के सामने जा। तो अरजक कहता है इस बच्चे के सामने मेरा जाना ये मेरी ताकत के अंदर एक ऐब है, ऐब का लगना
رہا ہے، میں اس بچے کے سامنے جنگ نہیں کر سکتا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا تو جسے بچہ کہہ رہا ہے وہ شیر خدا کا بچہ ہے، وہ شیر خدا کا بچہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم قطب ربانی، اولاد قطب ربانی، نعرہ تکبیر، امام حسین کا دامن، خواجہ کا دامن، غوث کا دامن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لے۔ وقت بڑا زیادہ ہو چکا ہے، میں المختصر رکھتا چلوں کہ حسین ابن علی، کیا کہہ رہے ہو؟ چلتا رہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ حضرت قاسم بن حسن کے سامنے وہ پلید آیا، پلید کہتا ہے کہ اس کے سامنے میرا بچہ کافی ہے، اس نے اپنا چھوٹا بچہ بھیجا، قاسم نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ دوسرا بیٹا آیا وہ بھی گیا، تیسرا آیا وہ بھی گیا، چوتھا آیا وہ بھی گیا، پانچواں آیا وہ بھی گیا، 10 بیٹوں کو اس نے قاسم بن حسن نے واصل جہنم کر دیا۔ ارزق غصے میں بڑا لرز رہا تھا اور اس نے تلوار اٹھائی، اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور گیا، کیا اے قاسم تجھ میں کیسی طاقت ہے کہ میرے 10 بچوں کو مار دیا، 3 دن کا پیاسا ہے پھر بھی یہ طاقت کا جوہر، یہ طاقت کیسی ہے؟ قاسم کہتا ہے کہ اے ارزق، یہ طاقت پیاس کی شدت اس طاقت کو کم نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ طاقت غذا سے نہیں فاطمہ کے نور سے بنی ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ طاقت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ یہ طاقت غذاؤں سے نہیں فاطمہ کے نور سے بنی ہے۔ اے ارزق، تو اتنا بڑا پہلوان ہے لیکن تجھے ابھی تک جنگ کے رولز نہیں معلوم، کنڈیشن اور ٹرمز نہیں معلوم۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اے ارزق، تو نے اپنے گھوڑے کی زین تو سدھار لے۔ اس ارزق نے دیکھا قاسم بن حسن نے اپنی تلوار سے ایک ضرب لگائی، 2 نیم کر دیا، 2 نیم کر دیا۔ جب قاسم کے سامنے یکو بار دیگرے ایک ایک کر کے بندے آتے گئے، قاسم سب کو واصل جہنم یزیدیوں کو مارتا گیا تو یزیدیوں میں خلبلی مچ گئی۔ قاسم کبھی جاتے ہیں میمنہ پر تو میمنہ کے یزیدیوں کا بالکل صفایا کر دیا، محشرہ میں گئے تو محشرہ میں صفایا، قلب پہ گئے تو قلب پر صفایا، یزیدیوں میں خلبلی مچ گئی۔ عمر ابن سعد جو ابلہ کتا ہے، عمر ابن سعد کہتا ہے کہ قاسم کو میں جانتا ہوں تم نہیں، کیونکہ میرا تعلق بھی مدینے سے ہے، اس کا تعلق بھی مدینے سے ہے، اس کے ابا حیدر کرار ہے اور میرا ابا سعد ابن وقاص ہے۔ سعد ابن وقاص جنتی صحابہ میں سے ہے اور حیدر کرار سردار جنت میں سے ہے۔ میں جانتا ہوں قاسم کو، تم یکے بعد دیگرے حملہ کرو گے، قاسم سے قیامت تک نہیں جیت سکتے۔ بالکل قاسم کے سامنے جانا ہے تو جھرمٹ کی شکل میں جاؤ، ارد گرد سے نہیں، ہر گرد سے جاؤ، چاروں طرف سے جاؤ، تیر کی بوچھار لگا دو، نیزوں کی بوچھار لگا دو، تلوار کو بے شمار کر دو، تب جا کے قاسم شہید ہوگا۔ ہر طریقے سے، ہر طرف سے یزیدی بھیڑیے کتے، ایک بھیڑیا لباس پہن کر، خونی درندے بن کر چاروں طرف سے آتے گئے اور قاسم کو بالکل ہر ایک طرف سے خون سے لت پت کر دیا۔ قاسم بن حسن کو جام شہادت نوش فرما کر مشروب جنت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قاسم بن حسن کی شہادت کے بعد اونا محمد کے لیے حضرت زینب حاضر ہوئی اور کہا کہ اے بھائی جان، میں ان بچوں کو تمہارے لیے بھیجنا چاہتی ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یزید کا گھلونا پن مجھ سے ہے، تم سے نہیں۔ یزید کا ناپاک ہاتھ میرے ہاتھ کو مانگ رہا ہے، تمہارے ہاتھوں کو نہیں۔ یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، ان چھوٹے بچوں سے نہیں ہے۔ اے زینب، تو اپنے بچوں کو شہید مت کر۔ اے زینب، یہ تیرے بڑھاپے کا سہارا بنے گے۔ میرے شہادت کے بعد
یزید کسی کو شہید نہیں کرے گا تو ان بچوں کو بچا لے۔ تب زینب نے کہا کہ بھائی جان مجھے اپنے بچے فاطمہ کے بچوں سے زیادہ پیارے نہیں ہے۔ اے حسین ابن علی، جب امی نے حشر میں پوچھا کہ بیٹی زینب تو نے میرے بیٹے حسین کے لیے اپنے بیٹے کو شہید کیوں نہ کیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ میرے بچے اے حسین فاطمہ کے بچوں سے زیادہ پیارے نہیں ہے تو ان میرے بچوں کو اپنے لیے صدقہ سمجھ کر شہید کروا دے۔ تو حسین ابن علی نے ان دونوں بچوں کو اجازت دی۔ اونو محمد شہید ہو گئے۔ اونو محمد شہید ہونے کے بعد حضرت علی اکبر کی باری آئی۔ علی اکبر نے کہا اجازت مرحمت نہ ہوئی، ہر طریقے سے انہوں نے اجازت مانگی، اجازت نہ ملی۔ علی اکبر نے حسین سے کہا کہ حسین اگر آپ کو بابا جان اجازت نہ دینی ہے تو مت دو، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اے حسین ابن علی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے لکھنے والے کچھ مورخ کل ایسی تاریخ لکھے کہ حسین نے اپنے بچوں کو بچا لیا لیکن اپنے بھائی کے بچوں کو شہید کروا دیا۔ آپ نے قاسم کو اجازت دے دی اور اگر مجھے اجازت نہ دی تو کوئی تاریخ لکھنے والا آپ پر عیب لکھ نہ دے، اس لیے آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دے۔ حسین نے یہ بات سن کر کہا کہ اے میرے بیٹے، اس لیے میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ کوئی مورخ لکھنے والا یہ نہ لکھے کہ حسین نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بھائی کے بچوں کو شہید کروا دیا۔ اے علی اکبر، میں تجھے اجازت دیتا ہوں جنگ کی۔ حضرت علی اکبر کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے سر پہ امامہ باندھا، زیرہ پہنائی اور ذوالفقار ہاتھ میں دی۔ ذوالجناح پر سوار ہو کر علی اکبر چلا۔ وہ علی اکبر جس کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آ جاتے ہو، وہ علی اکبر جو ہم شکل مصطفیٰ تھا، وہ علی اکبر جب جنگ میں گیا تو یزیدیوں میں جو بڑے یزید تھے انہیں دیکھ کر بھاگ گئے اور کہنے لگے عبید اللہ ابن زیاد سے کہ تمام جو اسلحہ جو ہتھیار ہے کربلا کی زمین پر تپتی زمین پر پھینک دو، اس لیے کہ ہماری جنگ حسین سے ہے مصطفیٰ سے نہیں۔ ہماری جنگ حسین سے ہے مصطفیٰ سے نہیں، اور سامنے آنے والے مصطفیٰ ہے۔ تو عمرو بن سعد جس کا تعلق مدینے سے تھا وہ کہنے لگا ابلہ کتا کہ میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور میں نے حسین کے بیٹے علی اکبر کو بھی دیکھا ہے، یہ مصطفیٰ نہیں ہم شکل مصطفیٰ ہے، تم اسے ڈرو مت، لیکن اس کے چہرے کو اتنا خون آلود کر دو کہ حسین کو یہ معلوم چلے ہم شکل مصطفیٰ کے سینے کو ہم چھلنی کر سکتے ہیں۔ عمر نے یہ حکم دیا۔ علی اکبر ہر طریقے سے جنگ میں گئے، ہر طریقے سے انہوں نے یزیدی کوفیوں کو مارا، ہر جگہ سے انہیں موت کا سنگم دکھایا۔ یزیدی مرتے گئے کٹتے گئے، مرتے گئے کٹتے گئے، مرتے گئے کٹتے گئے۔ یہ علی اکبر کی بازو میں اتنی طاقت ہے کہ تھکاوٹ کا نام نہیں ہے۔ علی اکبر نے آخری وقت کہا کہ حسین ابن علی بابا جان تھوڑی پیاس کی شدت ہے، اگر ایک گھونٹ پانی درکار ہے، اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میرے خون میں آپ ہی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اب بابا جان جنگ میں آنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے گی، اگر مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا ہے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، میں تمام تر یزیدیوں کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ بیٹا میں ایسے وقت میں کھڑا ہوں کہ تجھے پانی گلاس نہیں دے سکتا، میں سب دے سکتا ہوں، ایک پانی نہیں دے سکتا، لیکن میرے پاس نانا کی انگوٹھی ہے، اسے چوم لے تجھے تھوڑی راحت ہوگی۔ انہوں نے نانا کی انگوٹھی کو چوم لیا، راحت ہوئی۔ امام حسین سے دست بوسی کر کے علی اکبر گئے اور واپس نہیں آئے، شہید ہو گئے۔ جام شہادت نوش کیا۔ جب باری امام حسین کی آئی، امام حسین نے خیمے والوں سے کہا کہ اے خیمے والوں، طہارت کا اور پاکیزگی کا دامن پکڑے رکھنا، پاکیزگی کے دامن کو پکڑے رکھنا۔ اے میرے گھر والی عورتوں، خواتینان جنت، اپنی چادر سے چادر تطہیر کو ہٹنے مت دینا۔ زینب کو کہا کہ اے زینب، کربلا تک کی ذمہ داری حسین ابن علی کی تھی، لیکن زینب کربلا سے
دمشق سے دربار یزید سے مدینے تک کی ذمہ داری زینب تیری ہے، میرے گھر والوں کی سپہ سالاری تیری ہے، تو ہی میرے گھر والوں کی رکھوالی بننا اور انہیں سلامتی کے ساتھ لے جانا اور اپنی حیا کی اور اپنی پاکیزگی کی بڑی ذمہ داری رکھنا۔ حسین ابن علی نے آخری سلام کیا زینب کو اور زینب کو کہا کہ زینب میری شہادت کا رمز امت کو بتلانا، نانا کو میرا آخری سلام کہنا اور نانا کو یہ کہنا حسین کربلا میں شہید ہو گیا تھا، یہ وہ اسلام ہے، علی اصغر کا گلا کٹ گیا تھا، عباس کے بازو کٹ گئے تھے، علمبردار مارا گیا تھا، حور سے لے کر ظہیر بن کین البجلی کو اے مسلمانوں تم نے ہی شہید کروا دیا۔ نانا کو کہنا کہ اے نانا آپ ہی کی امت نے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا، آپ ہی کی امت نے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ زینب نانا کو یہ کہنا، شہادت کا رمز بتانا، نانا کی تربت پہ جا کے کہنا کہ حسین امتحان میں کامیاب ہے، زینب میرے گھر والوں کی رکھوالی کرنا، صبر کے دامن کو پکڑے رکھنا۔ حسین نے زینب کو آخری سلام کیا، سلام کرنے کے بعد امام حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، ذوالجناح پر سوار ہو کر حسین ابن علی نے جب گھوڑے کو زین ڈالی تو گھوڑا آگے نہ بڑھا تو دیکھا نیچے سکینہ بیٹھی ہوئی ہے، سکینہ بیٹھی ہوئی ہے تو کہا سکینہ کیوں بیٹھی ہو؟ سکینہ گھوڑے سے کہتی ہے ذوالجناح جس کو لے کے جاتا ہے واپس نہیں آتا، میں غم میں ہوں کہ میرا بابا چلا گیا، میں یتیم ہو جاؤں گی اگر میرا بابا چلا گیا، ذوالجناح میرے بابا کو لے کے بچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، اولاد قطب ربانی، نعرہ تکبیر، امام حسین کا دامن۔ سکینہ کہتی ہے کہ اے ذوالجناح تو جسے لے کے جاتا ہے واپس لے کے نہیں آتا، تو میرے سر پر یتیمی کا باپ کھول دے گا، ایک دروازہ کھول دے گا، میرے بابا کو مت لے کے جانا۔ حسین نے کہا کہ زینب میں سکینہ کے آواز کو نہیں سن سکتا، تم زینب سکینہ کو اندر لے جاؤ، اسے راحت کی نیند دو، سکون قلب دو، میرا یہ امتحان ہے، میرا امتحان ڈگمگا نہ جائے، تم سکینہ کو خیمے میں لے جاؤ زینب۔ حسین آخری سلام کرتے ہوئے کربلا کی طرف چلے تو وہ حسین کی تلوار جب چلتی رہی ایسی تلوار چلتی تھی، حسین کی تلوار ایسی چلتی تھی ذوالفقار جیسے خندق میں علی لڑ رہے ہو، خیبر میں علی لڑ رہے ہو، حسین ابن علی کی تلوار ایسی چلتی گئی، یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، جہاں گئے صفایا کر دیا، جہاں جاتے گئے یزیدیوں میں سنسان ایک پیر جاری ہو گئی۔ حسین کو روکنا یزیدیوں کی بس کی بات نہیں تھی، حسین کی طاقت کا نمائندہ کوئی یزید نہیں کر سکتا، سارے یزید کی طاقتیں جہاں پر ختم ہو جاتی ہے حسین کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے، حسین کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ امام حسین نے میسرہ پر حملہ کیا، میسرہ کو خارج کر دیا، میمنہ پر حملہ کیا، میمنہ کو خارج کر دیا، قلب پہ حملہ کیا، قلب کو خارج کر دیا، جہاں گئے وہاں پہ مارتے چلے گئے۔ دیکھتے ہیں آسمان سے فرشتے دیکھ رہے تھے کہ ہم زمین پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں خون آسمان کا نظر آ رہا ہے، پورا آسمان خونی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں نیچے زمین پر انسان نہیں بلکہ خون ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مرد مجاہد، مرد کلندر کیسا زمین پر لڑ رہا ہے، خدا کی شہادت بن، خدا کا شاہد بن کے، علیہ باللہ، خدا کا شاہد بن کے حسین ابن علی کیسا لڑ رہا ہے، جہاں جا رہا ہے یزیدیوں کو جہنم رسید کر رہا ہے، جہاں جا رہا ہے لوگ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، آخری وقت تک اذان کا ہوا، دوپہر کا بالکل وقت، کچھ روایتوں میں عصر ہے، کچھ روایتوں میں
اند الجمعہ اند ساعت الجمعہ، بالکل وقت جمعہ ہے۔ اور بہترین روایت افضل الروات کہتی ہے، بہترین راوی کا یہ کہنا ہے، حسین جب شہید ہوئے بالکل جمعہ کا وقت تھا۔ جمعہ کا خطبہ جب بندہ خطیب جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت میں امام کو یزیدیوں نے شہید کیا۔ امام حسین سجدے میں گئے، سجدے میں جا کر کھولی ہرملا شمر ذوالجوشن، تمام ابلق کتے قریب آ گئے، کسی کا یہ بس نہ چلا کہ حسین کے جسم کو ٹچ کرے، کیونکہ انہوں نے جوہر طاقت کا نمائندہ کر لیا تھا، جس نے مشاہدہ کر لیا ہو کہ جو مار رہا ہے، تم کو میں کہوں ایک کٹا ہوا سر یہاں پہ رکھ دو، تم ایک بھی یہاں پہ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ جو کٹے ہوئے سر سے ڈر جائے، وہ مسلمان کٹے ہوئے سر سے ڈر جائے، جو اتنے سروں کو کاٹ کے آیا ہے وہ حسین کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ جو اتنے سروں کو کاٹ کے آیا ہے۔ یزید ڈر رہے تھے، شمر کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں۔ شمر قریب گیا، اس نے امام حسین کے کاندھے پر اپنی تلوار کو رکھا، تلوار چل نہیں رہی۔ کیوں چلتی تلوار؟ کیسے چلتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس جگہ کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، بوسہ گائے مصطفیٰ کو یزیدی پلیدیوں نے کاٹ دیا۔ حسین کو خبر بھی نہ پڑی، حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس وقت میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تمام مصر کی عورتوں کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے اپنی انگلی کٹنے کی خبر نہ رہی، کیونکہ یوسف کے نور کو دیکھ رہے تھے تو انگلی کی خبر نہ رہی۔ وہ حسین جو خدا کو دیکھ رہا تھا، اسے گردن کٹنے کی خبر کیسے ہوگی؟ وہ حسین جو خدا کو دیکھ رہا تھا، اسے گردن کٹنے کی خبر کیسے ہوگی؟ حسین ابن علی کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ حسین کا سفر یہاں سے آگے بڑھا، سر حسین کو نیزے پہ ڈالا، یزیدی کتوں نے اس کا سرگس نکالا، راستے میں چلتے گئے، آگے جا کے ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ اصحاب کہف کی سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ سورہ کہف پڑھتے پڑھتے وہ قاری اس آیت مبارکہ پہ پہنچا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے لوگو، دنیا میں سب سے بڑی خدا کی نشانی اگر کوئی ہے تو وہ اصحاب کہف والے ہے، اصحاب رقیم والے ہے۔ نیزے پر سر حسین کے کانوں میں آواز گئی تو حسین کا سر نیزے پہ ہے، آواز میری بات کو سمجھ رہی؟ حسین کا سر نیزے پہ ہے، اس آواز کو حسین سن رہا ہے، حسین ابن علی اس آواز کو سن رہا ہے۔ آواز کو سن کر حسین کہتا ہے اس قاری کو، یا قاری القرآن، اے قرآن کے پڑھنے والے قاری، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، قالوا بلا عجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی وحملی۔ اے اصحاب کہف پڑھنے والے قاری، تو کہتا ہے کہف والے خدا کی بڑی نشانی ہے، میں کہتا ہوں کربلا کے میدان میں 72 کو شہید کرنا یہ سب سے بڑی خدا کی نشانی ہے، اور کٹے ہوئے سر کا کلام کرنا یہ اس سے بھی بڑی نشانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سعید اعظم، اولاد قطب ربانی، یہ اس سے بھی بڑی نشانی ہے۔ حسین، یہ الفاظ امام حسین کے ہیں، آجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی وحملی۔ حسین کہتا ہے، حسین ابن علی کب کہہ رہے ہیں؟ جب گردن کٹ گئی ہے، کیونکہ حسین جب پیدا ہوئے تو سب نے کہا حسین زندہ ہے، زینب نے کہا، رباب نے کہا، شہربانو نے کہا، فاطمہ نے کہا، حسن نے کہا، علی نے کہا، مصطفیٰ نے کہا، ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ حسین زندہ ہے۔
کیونکہ دیکھ رہے ہیں حسین چل رہے ہیں اس لیے زندہ ہے، بول رہے ہیں اس لیے زندہ ہے. ہر چیز بندے کو دیکھتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے. ہر مدینے والا کہتا ہے حسین زندہ ہے. مکہ گئے مکے والے کہتے ہیں زندہ ہے. مزدلفہ گئے مزدلفہ والے کہتے ہیں حسین زندہ ہے. کربلا پہنچے کربلا والوں نے کہا حسین زندہ ہے. ہر بندے نے کہا حسین زندہ ہے. جب تک گردن کٹی نہیں تھی سب نے کہا حسین زندہ ہے. جب گردن کٹ گئی رب نے کہا حسین زندہ ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سعید اعظم، اولاد قطب ربانی، امام حسین کا دامن، امام حسین کا دامن، نعرہ تکبیر، خواجہ کا دامن، یا مختصر کر دیا جائے، وقت کا اگر مد نظر رکھے. مولانا صاحب کافی دیر سے بیٹھے، 12 بج گئے. مختصر کر دیا جائے کہ چل پڑا جائے. ایک چیز بتا دیتا ہوں آخری، ایک چیز میں بڑی بہترین بتاتا ہوں، کیونکہ حسین ابن علی ایک ایسی طاقت کا نام ہے، ایک ایسے پاور کا نام ہے. حضرت بایزید بستامی کے پاس ایک عیسائی آیا اور کہنے لگا کیا یہ بایزید بستامی تیفور بن نصاب وقت کے بڑے ولی ہے، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اسلام کو وداؤٹ دلیل، وداؤٹ کسی ریفرنس کے سیکھنا ہے. کہا کہ وداؤٹ ریفرنس کے سیکھنا کیسے ہے؟ کوئی کرامت دیکھنی ہے؟ کہا کرامت نہیں دیکھنی، وداؤٹ کوئی دلیل نہیں چاہیے، کوئی کتابوں سے مجھے نہیں سیکھنا، مجھے اسلام کو بغیر کسی دلیل کے سمجھا دو تو میں اسلام کو قبول کر لوں گا. بایزید بستامی کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کو اسلام کو سمجھنا ہے تو پھر وقت درکار ہے. کہا وقت نہیں، مجھے صرف 5 حرفوں میں سیکھنا، 4 حرفوں میں، صرف 4 حرف چاہیے. قرآن اسلام کو سیکھنے کے لیے صرف 4 حرف چاہیے. تو بایزید بستامی نے کہا کہ اے عیسائی قلم و کرتاس لے کے آ جا. قلم و کرتاس لے کے آیا تو وہ عیسائی کہتا ہے جب اتنا سوال